سیریل ماں نہیں ساسو میں نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جو وہ بہت زیادہ مسرت غصے میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی اسے عروج دیکھتی ہے تو اس کے پاس آتی ہے اور بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت دکھ ہوا مجھے، میں نے آپ کے اوپر یقین کیا تھا، میں نے اپنا مان آپ کے اوپر رکھا تھا کہ تم اس مشکل میں میرا کام آؤگی، لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ سب کچھ دیکھ کر اور سن کر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ میرے دل میں یہ سب کچھ نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا بھی کرو گی۔ مجھ ساتھ یہ باتیں سنتی ہے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی اور کہتی ہے کہ میرے دماغ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس میری مجبوری تھی جس کی وجہ سے مجھے جو وہ سب کچھ کرنا پڑا، ہو سکے تو مجھے معاف کرنے، لیکن انکار کر دیتی ہے۔ ہاں پر فوراً عروج سے کہتی ہے کہ میں تمہیں معاف کیسے کر دوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے جو کچھ کیا ہے کیا معافی کے قابل ہے؟ یہ سب کچھ کوئی کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن تم نے یہ سب کچھ کر کے بہت شرمندہ کیا، مجھے اندر سے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ وہ تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں چھوڑ دیتی، وہ ایک علیحدہ بات تھی، لیکن چھوڑنے کا بھی تو طریقہ کار ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتی تو میرے ساتھ بات شیئر کرتی، مجھے بتاتی، میں آگے جا کر بات کو چلاتی اور مسئلے کے حل کو نکالتے، لیکن تم یہ سب کچھ کر کے غلط کیا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی انٹرسٹنگ اور کمال کا سین دیکھنے کو ملے گا اگر سلمان اپنی ماں کے پاس آتا اور کہتے کہ ماں جی اب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آگے سے ماں کہتی کہ جی بیٹا بولا کیا بات ہے؟ تو آگے سے سلمان کہتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کروا رہی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ادریس غلط نہیں ہے، ادریس بہت ہی اچھا ہے، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے، کبھی آپ نے اپنے ہسبینڈ کے اوپر ایسا کوئی سوچا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا؟ آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو صحیح۔ تو یہاں پر پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں سے کہتی کیا مطلب تمہارا کھول کر بات کرو؟ تو آگے سے سلمان چوبے کہتا ہے کہ مجھے جو وہ شک ہو رہا ہے جہاں پر پاپا کے اوپر کہ وہ ہم سے کوئی نہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بات ہم سے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، پوچھنے کی کوشش کرتی، شہزادے سے کہتی ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو آگے سے چوبے کہتے ہیں کہ ماں جی میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہ ہی ان معاملات میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بس آپ کو سے ہی کہوں گا کہ آپ ضرور ایک دفعہ نوٹ کریں، ضرور ایک دفعہ دیکھیں اور اس کے بعد جب وہ بڑا فیصلہ کریں، کیونکہ یہ جو کام ہو رہے ہیں اس گھر کے اندر سے غلط ہو رہے ہیں اور یہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن دے رہے ہیں۔ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا اس معاملے پہ۔ شہزادہ کہتی کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن میں جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کروں گی، وہ آتا ہے تو اس سے پوچھوں گی بھی صحیح کہ آخرکار کیا بات ہے اور کیا ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو اسے بھی دکھایا جائے گا کہ آخرکار جب وہ ادریس کے پاس آتی روجو سے کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو صرف اور صرف اپنی جب وہ لالچ کے لیے، اپنی ایک دولت کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، کبھی بھی میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم اس حد تک بھی جا سکتے ہو۔ ادریس کہتا ہے کہ میں اپنے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں اور بہتر سی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور آپ میں اتنا مجبور کر دوں گا سلمان کو کہ وہ آپ کو طلاق بھی دے دے گا۔ روز کہتی ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کریں، مجھے کسی قسم کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ بھی ایک بات کان کھول کر سن لیں، آپ کو صرف اور صرف اس میں ناکامی ہوگی، کبھی نہ کبھی سلمان کے سامنے سچ آ ہی جائے گا، اور جس دن سلمان کے سامنے سچ آ گیا اس دن تم کہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوگے۔ دریس جب یہ باتیں سنتا ہے تو وہ روز کو مسکرا کر جس دن سچ آئے گا نا تو اس دن وقت وہ ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس وقت ہوگا، اور اس وقت سلمان کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا تم خود بہت چھوڑ کر چلی جاؤ، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ روز انکار کرتی اور کہتی کہ میں کبھی کسی بھی صورت میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔